Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss Pakistan study for class 9th, chapter 1.4. The topic is Principles of Democracy in Islam. Okay, it has 4 points which we are going to discuss in detail. इसके 4 नुकात हैं जिन्हें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम. अब इस्लाम के अंदर जो जमहूरियत का कॉन्सेप्ट है वो दूसरे ममालिक का जो कॉन्सेप्ट है उनसे किस तरह मुख्तलिफ है, किस तरह अलहदा है. नंबर 1, जस्टिस. नंबर 2, इक्वालिटी. नंबर 3, फ्रेटर्निटी. And number 4, tolerance. First, we need to discuss democracy in Islam. आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है पेज नंबर 8 पर कि the concept of democracy in Islam is different from the one prevailing in rest of the world. یہ کہہ رہا ہے کہ جو اسلام کے اندر جمہوریت کا کانسیپٹ ہے وہ باقی دنیا سے بالکل مختلف ہے. کیسے؟ اسلامک سوسائٹی کے اندر جو ڈیموکریسی کا کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ دا اسلامک سوسائٹی فرملی بلیوز، یعنی کہ جو اسلامی معاشرہ ہے اس کے اندر یہ سوسائٹی جو ایک اعتبار ہے، ایک ایمان ہے کہ the sovereignty over the entire universe belongs to Almighty Allah. یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ تمام کائنات اور جو یونیورس ہے، یونیورس کا مطلب ہے کائنات، اس پر جو حاکمیت ہے، جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو حکومت ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں جو کنٹرول ہے، وہ ہے خدا کا. ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ اس جہاں کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کانسیپٹ کو ہم نے اپنے آئین کے اندر شامل کرتے ہوئے یہ آئین کا حصہ بنایا ہے. اس کے بعد کہتا ہے The power is to be exercised by the representatives of the people within the limits prescribed by Islam. دیکھیں، اگر آپ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں جائیں گے، جس وقت ہمارے خلفائے راشدین وہ ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالا کرتے تھے، انہیں بھی ان لمیٹڈ یعنی کہ لا تعداد اختیارات نہیں تھے، وہ بھی جواب دہ تھے خدا کے سامنے. تو ہم نے اس چیز کو، سسٹم کو کاپی کرتے ہوئے ہم نے اپنے آئین اور سسٹم کو وہی حصہ بنایا ہے کہ sovereignty belongs to Almighty Allah, but power to be exercised by the representative. یعنی کہ جو نمائندہ ہے، جنہیں ہم اپنا نمائندہ بناتے ہیں اسمبلیوں میں، وہ ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں، نمائندے ہوتے ہیں ہمارے چنے ہوئے، ہمارے الیکٹ کیے ہوئے، ہمارے سلیکٹ کیے ہوئے. لیکن ساتھ کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے the government as well as legislative assemblies do not enjoy unlimited powers. حکومت اور جو نمائندے ہیں وہ، جو میں آپ سے پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ انلمیٹڈ پاور کو انجوائے نہیں کرتے. ہاں، بلکہ the people are at liberty to elect God fearing person. اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گاڈ فیئرنگ جو جن کے اندر خدا کا خوف ہو، ہم ان لوگوں کو الیکٹ کر سکتے ہیں، اپنا نمائندہ بنا سکتے ہیں تاکہ وہ پورے ملک کی رہنمائی کریں.
اللہ کے بعد ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے اندر خوف خدا ہو اور وہ اللہ کے تمام احکامات کو بروئے کار لاتا ہوا اپنے ریاست کے معاملات کو چلائے. اس کے بعد پھر بھی اس کے پاس بے لا تعداد اختیارات نہیں ہوتے، کیونکہ تمام اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں جو اس کو الیکٹ کرتا ہے. جیسا کہ ہم عام عوام، انہیں اس شخص کو جو نمائندہ ہوتا ہے اسے کانفیڈنس حاصل کرنا پڑتا ہے، اعتبار حاصل کرنا پڑتا ہے اپنی رعایا کا، اپنی عوام کا. جب تک عوام کا اعتبار اس کے اوپر ہے اور وہ گاڈ فیئرنگ ہے، وہ ایماندار ہے، وہ دیانتدار ہے، وہ صادق امین ہے، تو وہ ریاست کے معاملات چلا سکتا ہے. اگر وہ صادق اور امین نہیں ہے تو ہم عوام کو یہ مکمل اختیار ہے کہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو جمہوری سسٹم ہے، اس سسٹم کو کاپی کرنے والے دوسرے ممالک ہیں، جیسا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، UK، کینیڈا، انڈیا. لیکن وہ اسلامک سسٹم نہیں ہے، انہوں نے کچھ چیزیں ہمارے سسٹم سے کاپی کی ہیں. اب ہم ون بائی ون اس کے جو پرنسپلس ہیں، اصول ہیں، ان کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلا ہے جسٹس، انصاف، عدل. یقیناً یہ صاف اور ظاہر سی بات ہے کہ جسٹس جس سسٹم میں نہیں ہوگا، جہاں عدل نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، وہاں پر جو سوسائٹی ہے وہ پھل نہیں سکتی، پھول نہیں سکتی، فلورش نہیں ہو سکتی، ترقی نہیں کر سکتی. اس کی کچھ مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ہولی قرآن کے اندر یہ تاکید کی گئی ہے کہ یو مسٹ emphasize upon the establishment of justice. The society in which justice is supreme will always unity, love, sincerity and peace. ظاہر سی بات ہے، جس نظام کے اندر جسٹس نہیں ہوگا، انصاف نہیں ہوگا، وہاں محبت نہیں ہوگی، وہاں سنسیئرٹی نہیں ہوگی، وہاں امن نہیں ہوگا، خوشحالی نہیں ہوگی، وہاں کوئی بھی چیز سکون سے نہیں رہ سکتی. کیونکہ ہر ایک کو ایک دوسرے سے خوف ہوگا، ڈر ہوگا. اس کے بعد ہولی قرآن میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ او یو ہو بلیو مینٹین جسٹس آبزرو وٹنس فار اللہ سیک. خدا کی خاطر جو ہے گواہوں کو بھی مد نظر رکھا جائے اور جسٹس کو مینٹین کیا جائے، یعنی کہ اس کو برقرار رکھا جائے. چاہے پھر آپ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتے، پھر چاہے کوئی غریب ہو یا امیر ہو، سب کے لیے برابر جسٹس، انصاف ہونا چاہیے. اینڈ لیٹ ناٹ hatred of people incite you not to act equitably. The fundamental rights of individuals are protected in the judicial system of Islam. ایک واحد اسلام ہے جس کے اندر ہر ایک شخص کے بنیادی جو ہے سسٹم، بنیادی حقوق کو پروٹیکشن ہے، انہیں حفاظت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے مسلم ہو، نان مسلم ہو، یا کسی بھی ذات پات سے ہو، یعنی کہ رنگ، نسل، ذات پات اور امیر غریب ان سب سے بڑھ کر آپ کو جسٹس کو پریویل کرنا ہے، اس کو کنٹینیو کرنا ہے. اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے ایکویلٹی، یعنی کہ مساوات. اب مساوات کی کافی ساری مثالیں ہیں، لیکن یہاں میں چند ایک مثال آپ سے شیئر کروں گا. اسلام از دا ٹارچ بیئرر آف ایکویلٹی امنگ دا ہیومن بینگس. اسلام جو ہے علم بردار ہے مساوات کا. بالکل صحیح کہا. کیسے؟ اسلام جو ہے ان تمام چیزوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. آل کائنڈس آف ڈسکریمنیشن، جو ڈسکریمنیشن ہو یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں جو اونچ نیچ ہو. وہ کیسے؟ آن دا بیسس آف ریس، on the basis of caste, on the basis of language, on the basis of color, on the basis of culture, wealth and poverty. یعنی کہ آپ اپنا جو مساوات ہیں انہیں
کسی ایک پر سبقت نہیں دے سکتے. سب کے لیے مساوات، ایکولیٹی ہیں، برابر ہیں، چاہے وہ رنگ نسل کا ہو سسٹم، چاہے وہ زبان کا سسٹم ہو، چاہے وہ کسی بھی زبان سے ہو، کسی بھی جو ہے کاسٹ سے ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، سب کے لیے مساوات ہونا، ایکولیٹی ہونا برابر ہے. اس کے بعد ایک مثال اور ہے، یہ کہا گیا ہے دا ایکیومولیشن آف ویلتھ، یعنی کہ دولت کا انبار لگانا، دولت جمع کرنا ان دی ہینڈس آف فیو واز ایبولش. اسلام ایک واحد جو ہے کانسٹیٹیوشن ہے، اسلام ایک واحد سسٹم ہے، سوسائٹی کا کامیاب سسٹم ہے جس نے یہ منع کیا ہے کہ آپ دولت کو چند لوگوں کے ہاتھ میں اکٹھا نہیں کر سکتے، جمع نہیں کر سکتے. کیونکہ اب اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمام لوگ اپنی دولت کو ختم کر دیں، انہیں اجازت نہیں ہے، لیکن ساتھ میں کیا کہا، اس صورت میں کہ اگر وہ دولت جمع کرتے ہیں تو انہیں اس میں سے زکوٰۃ خیرات دینی ہوگی. تو اس طرح سے آپ اپنی دولت کو محفوظ کر سکتے ہیں تاکہ کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے اور غربت نہ بڑھے. اس کے بعد ایک مثال اور میں آپ سے شیئر کروں گا، وہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر جو کچھ الفاظ کہے گئے تھے ہمارے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہ یہ ہیں کہ آل ہیومن بینگس آر آف اسپرنگس آف حضرت آدم. تمام جو لوگ ہیں، ہیومن ذات ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر فوقیت نہیں دی جا سکتی. گوروں کو کالوں پر اور کالوں کو گوروں پر فوقیت نہیں دی جا سکتی. اس کے بعد اب تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہے فریٹرنیٹی. فریٹرنیٹی یعنی کہ اس کا دوسرا الفاظ ایک اور بھی ہو سکتا ہے، اٹ مینس بردرہڈ، بھائی چارہ. اب یہ بھائی چارے کو کس طرح مینٹین کیا جا سکتا ہے؟ in the words of Holy Quran, all the believers are the brother to each other. تمام جو انسان ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. لیکن کون؟ مسلمان جو بلیورز ہیں، اعتبار کرنے والے ہیں، اعتبار رکھنے والے ہیں. کس پر؟ خدا، اللہ اور اس کے رسول پر. اوکے. اس کے بعد دا فیلنگس آف بردرہڈ پروموٹ افیکشن، الفت، محبت، چاہت ایک دوسرے کے ساتھ، مشترکہ باہمی تعلقات، اور سیلف لیس سروس یعنی کہ بے لوث خدمت. یہ فریٹرنیٹی ہے، یہ برادرہڈ ہے کہ بالکل اپنے مفاد سے بڑھ کر کام کیا جائے. اوکے. ہم ڈسکس کر رہے تھے فریٹرنیٹی. فریٹرنیٹی کا مطلب میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ برادرہڈ، بھائی چارہ. اس کے ساتھ میں آپ کو ایک مثال دوں گا اس وقت کی کہ جو مشہور مثال ہے، دا ایگزمپلری ایکسپریشن آف برادرہڈ واز شون ایٹ دا ٹائم آف مائگریشن آف مسلمس آف مکہ ٹو مدینہ. اس کی ایک جو مثال ہے وہ اس وقت کی دی جا سکتی ہے بھائی چارے کی جب مسلمان مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے. دا پیپل آف مدینہ ناٹ اونلی ویلکمڈ دیم but warmly but also made them partner in their business and assets. اب اس سے کیا مراد ہے کہ جب مکہ کے لوگ ہجرت کر کے مدینہ گئے، نہ کہ انہیں ویلکم کیا تہ دل سے، بلکہ انہیں جو ہے اپنا پارٹنر بنایا، اپنے کاروبار میں شیئر دیا اور اپنے مال و جائیداد، دولت، ہر چیز میں انہیں اپنا حصے دار بنایا، اپنا بھائی بنایا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک مذہب کے فالوور تھے، وہ حق اور سچ کے ساتھ تھے. آخری میں تھوڑا سا ڈسکس کر دوں ٹالرنس، صبر برداشت. صبر برداشت جو کہ ایک عام اور ہر ایک شخص کو کہا جاتا ہے کہ صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. تو ٹالرنس از اے گریٹ ورچو. جو صبر برداشت ہے وہ ایک بہت بڑی خوبی ہے. اٹ سیوز پیپل فرام ہارڈ شپ. یہ لوگوں کو جو ہے نا مشکلات سے بچاتی ہے. یقیناً اگر آپ کے اندر برداشت ہوگی تو بات آگے نہیں بڑھے گی. پروموٹس لو فار ادرس. اور اگر آپ کے اندر برداشت ہے، صبر ہے، تو آپ اپنی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں. آپ سے لوگ محبت کریں گے کہ میں نے اس کو برا بھلا کہا لیکن اس نے صبر کیا، برداشت کیا، وہ آپ سے متاثر ہوگا. بالکل اس کی مثال دی جا سکتی ہے
کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریچنگ تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے تو اس وقت کے جو مشرکین تھے، جو بے ایمان یعنی کہ کافر لوگ تھے، وہ شرارتی بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کرتے تھے، اور وہ شرارتی بچے آپ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر سے جو ہے نا لہو لہان کر دیا تھا. پھر لیکن یہ کیا تھا؟ یہ صبر تھا. آپ نے صبر کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آخر میں اسی قبیلے کے اندر سے کافی ایسے نوجوان ہوئے جو ایمان لے کر آئے. دوسری مثال، ایک بوڑھی عورت جو کچرا پھینکا کرتی تھی. کچرا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے تو وہ اوپر سے کچرے کا جو بہت سارا انبار لگا ہوتا تھا وہ جمع کر کے رکھتی تھی، اور وہ انتظار کرتی تھی کہ کب پیغمبر گزرے اور ان کے اوپر میں یہ کچرا پھینکوں. لیکن چند دن کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ اب وہ عورت کہاں ہے جو میرے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی، وہ اب کیوں نہیں پھینک رہی؟ تو آپ نے صبر کیا، آپ نے جو ہے ایک اچھا رویہ دکھایا. ٹالرنس ہے، یہ ٹالرنس ہے، دس از کالڈ ٹالرنس. تو آپ اس کے گھر گئے، خیریت دریافت کی، تو اس سے کیا ہوا؟ وہ ایمان لے آئی، اور آپ نے ایک اچھا میسج دیا کہ لڑائی جھگڑا یا عدلے کا بدلہ ہی حل نہیں ہے، صبر اور برداشت ایک بہترین حل ہے. سو ہم اپنے ٹاپک کو یہاں کلوز کرتے ہیں. نیکسٹ ٹاپک کے لیے ہم کل انشاءاللہ ایک جو ہے نا نئے جستجو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو.